يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیزوں، ایک نئے سال کا آغاز آج ہو چکا ہے. اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے. اسی لیے تاریخ اور اسلامی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ مسلمانوں کے لیے سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے. آج محرم الحرام کی ایک تاریخ ہو چکی ہے. گویا کہ ایک سال ختم ہو کے ایک نیا سال شروع ہو چکا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے بے شمار لوگوں کو اسلامی مہینوں کے ناموں کا پتہ نہیں. ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ اسلامی مہینوں کے کیا کیا نام ہیں. اسلامی مہینوں کے علاوہ انگریزی مہینے ان کو بخوبی آتے ہیں. انگریزی مہینے کے کس مہینے میں کتنی تاریخ ہوتی ہے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور انگریزی مہینوں کے کس مہینے میں کون سا سیزن ہوتا ہے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. گویا کہ اسلامی مہینوں کے علاوہ جو مہینے دنیا کے اندر رائج ہیں ان کا تمام لوگوں کو علم ہے، لیکن اسلامی مہینوں کا لوگوں کو علم نہیں ہے سوائے چند مہینوں. وہ بھی ان مہینوں سے کچھ خاص عبادتیں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ان مہینوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، ورنہ دیگر اور مہینوں کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ مہینہ کب شروع ہوا، وہ مہینہ کب ختم ہو گیا، آج کون سی تاریخ ہے، اس کا اتا پتہ نہیں. سچ بتاؤں تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے اکثریت کا طبقہ ایسا ہے جس کو رمضان المبارک کے مہینے کا پتہ چلتا ہے ایک ماحول ہونے کی وجہ سے، اور قربانی والے مہینے کا پتہ چلتا ہے بقرعید کے ہونے کی وجہ سے، اور قربانی جیسی عبادت کا سیزن ہونے کی وجہ سے، اور حج جیسی اہم عبادت کے ہونے کی وجہ سے. اور محرم الحرام کے مہینے کا پتہ صرف اس لیے چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک بڑا معزز دن ہے جس کو ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں. دوسرا، اس مہینے کا پتہ اس وجہ سے چل جاتا ہے کہ اس مہینے میں جو خرافات، جو بدعات، جو رسومات اور جو برائیاں پائی جاتی ہیں، ان برائیوں میں مبتلا شخص اور وہ افراد جو محرم الحرام کی خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی ان حرکتوں اور ان کی ان اعمال سے جو کچھ وہ محرم کے مہینے میں کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ محرم شروع ہوا ہے.
آج رات کو جب میں نماز پڑھا کے گھر آیا، میں نے دیکھا کہ محلے میں باجوں کی دب دب کی آواز آ رہی ہے، بھینکر طریقے سے لوگ ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ تو اس ڈھول کے پیٹنے نے سارے محلے میں یہ شور کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ محرم کا چاند دکھ چکا ہے، جبکہ آج کل کا موسم ایسا تھا کہ چاند کسی کو نظر نہیں آیا، بارش تھی۔ لیکن آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ آج 1 تاریخ ہو گئی ہے، آج چاند دیکھے گا، حالانکہ کل 29 تاریخ تھی۔ مہینہ اسلامی کبھی 29واں بھی ہوتا ہے، کبھی 30واں بھی ہوتا ہے۔ کل 29 تاریخ تھی اور مہینہ 29واں ختم ہوا اور 1 تاریخ ہو گئی۔ لیکن لوگوں کا کتنا کانفیڈنس کہ بغیر چاند دیکھے انہوں نے یہ تصور کر لیا کہ محرم کا چاند دکھ چکا، اور ڈھول پیٹنا انہوں نے شروع کر دیے تھے دنا دن۔ 1-1.5 گھنٹہ انہوں نے ڈھول پیٹے۔ تو سارے محلے کے لوگوں کو، سارے علاقے کے لوگوں کو، جہاں جہاں لوگوں نے ڈھول پیٹے، اس کے ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ ورنہ یہ لوگ اگر ڈھول نہ پیٹتے اور جمعے میں خطیب محرم کے بارے میں نہ بتاتے تو ہماری عوام کو محرم کے مہینے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر آ جاتا ہے ربیع الاول، تو ربیع الاول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ اس کے تعلق سے اور اس میں بھی ہماری قوم کچھ خرافاتوں میں، بدعات میں، رسومات میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے، ربیع الاول ہے۔ اس کے بعد پھر اخیر میں ایک اور مہینہ آتا ہے رجب، اس کی 22 تاریخ کو بھی ہماری قوم خرافات میں اور برائیوں میں اس مہینے میں مبتلا ہے، کنڈوں کے نام سے۔ اس وجہ سے کچھ لوگ یاد رکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، رجب کا مہینہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے مہینے ہیں ان مہینوں کے بارے میں ہماری قوم کو پتہ نہیں۔ حالانکہ اگر ہم امت مسلمہ کے افراد بحیثیت امت مسلمہ اگر اسلامی تاریخ کو فراموش کر دیں اور اس کو یاد نہ رکھیں تو ساری امت گناہ گار ہوں۔ سارے مسلمان اسلامی تاریخ کو یاد نہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہوں گے، گناہ گار ہوں۔ لہٰذا ہمیں اسلامی تاریخ کا علم ہونا چاہیے کہ آج اسلامی تاریخ کتنی تاریخ ہے۔ جس طرح سے ہمیں انگریزی تاریخ کا علم ہوتا ہے کہ آج انگریزی تاریخ کا فلاں مہینہ اور فلاں تاریخ ہے، اسی طرح ہمیں اسلامی تاریخ کے مہینے کا اور اسلامی تاریخ کے دن کا اور اسلامی تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا مہینہ ہے اور کون سی تاریخ ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی کسی کو کوئی خط لکھتے، کوئی پیغام لکھتے، کوئی نوٹ لکھتے، کوئی کتاب لکھتے، کوئی رسالہ تحریر فرماتے، کوئی مضمون لکھتے، جو کچھ بھی ان کو لکھنا ہوتا تو اس میں اسلامی تاریخ کا انتخاب کرتے، اسلامی تاریخ اس کے اندر لکھتے۔ پھر دھیرے دھیرے ماحول چینج ہوا تو اسلامی تاریخ کے ساتھ انگریزی تاریخ بھی لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن پہلے اسلامی تاریخ لکھتے، اس کا مہینہ لکھتے، اس کا سن لکھتے، اس کے بعد انگریزی تاریخ لکھتے، اس کا مہینہ لکھتے، اس کا سن لکھتے۔ اور اب عالم یہ ہو چکا ہے کہ علماء میں بھی اکثریت کا طبقہ اور اکثریت علماء کی اس طرح کی ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کا استعمال نہ کرتے ہوئے ہر جگہ انگریزی تاریخ کا استعمال کر رہے ہیں۔ جہاں ہمیں اختیار ہے ترجیحی بنیادوں پر، جہاں ہم اسلامی تاریخ استعمال کر سکتے ہیں اپنے پرسنل کاموں میں، تو ہم کوشش کریں کہ اسلامی تاریخ بھی لکھیں، انگریزی تاریخ بھی لکھیں۔ انگریزی تاریخ کا رواج زیادہ ہے، اس کا کلچر زیادہ ہے، اس کی عمومی حیثیت زیادہ ہے، لہٰذا اس سے بھی فرار ممکن نہیں ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ کو بھی ہم فراموش نہ کریں۔ تو محرم الحرام کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، یہ بڑا قابل احترام مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے مہینے،
قابل احترام مہینے ہیں، ایسے قابل احترام مہینے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں، ان مہینوں میں گالی گلوچ نہیں، ان مہینوں میں ظلم و فساد نہیں، ان مہینوں میں کسی کے ساتھ مار پیٹ نہیں، ان مہینوں میں کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ، عید کے بعد جو دوسرا مہینہ آتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ جس میں حج اور قربانی ہوتی ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ جو ہمارے سامنے شروع ہو چکا ہے، اور رجب المرجب کا مہینہ جو رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جن مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے، احترام والے ہیں، بہت اہمیت ہے ان مہینوں کی، ان کا اکرام کیا جائے، ان مہینوں کا احترام کیا جائے، ان مہینوں کے اندر خرافاتوں سے بچا جائے، ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچا جائے، ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے تو افسوس ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری اپنی زندگی سے 1 سال کم ہو چکا ہے، 1 سال ہماری اپنی زندگی سے کم ہو چکا ہے، اور ہم غور کریں کہ یہ گھڑی کی ٹک ٹک، یہ گھڑی کے سیکنڈ، یہ منٹ، یہ گھنٹے، یہ دن اور یہ رات ہر روز ہماری زندگی سے ایک حصہ کم کر رہے ہیں۔ ہم غور کریں کہ ہمارے پچھلے سال میں ہم نے کیا نفع اٹھایا اور کیا نقصان اٹھایا۔ جس طرح سے دنیا میں کاروبار کرنے والے افراد، تجارت کرنے والے افراد، بزنس کرنے والے افراد، کام دھندا کرنے والے افراد اپنا نفع اور نقصان کا ایک بجٹ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی تجارت میں اس مہینے میں اور اس سال میں کتنا نفع ہوا اور کتنا نقصان ہوا۔ نفع ہوا تو اس کے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں کہ نفع ہونے کی وجہ کیا ہے تاکہ مزید نفع اٹھایا جا سکے، اور نقصان ہوا تو اس نقصان کے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں کہ نقصان ہونے کی وجہ کیا ہے تاکہ اس نقصان سے آئندہ بچا جا سکے۔ اسی طرح سمجھدار افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہماری اپنی زندگی میں دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ہر معاملے کے اعتبار سے ہماری اپنی زندگی میں جتنے پہلو ہیں ان پہلوؤں کے اعتبار سے کہاں ہم نے نفع اٹھایا اور کہاں ہم نے نقصان اٹھایا، اور نقصان اٹھایا تو کیوں اٹھایا، نفع اٹھایا تو کیوں اٹھایا۔ ان تمام چیزوں پر غور کر کے ہم اپنی ایک نئی زندگی کی کیا کریں؟ شروعات کریں۔ سال آئیں گے، گزر جائیں گے، زندگی اسی کا نام ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچپن میں آتا ہے، بچپن کے بعد لڑکپن میں آتا ہے، لڑکپن کے بعد جوانی میں آتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپے میں آتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد انسان ادھیڑ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کیا ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنی زندگی کے مقصد کو غور کرے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے کہ میری زندگی کا مقصد ہے کیا۔ وہ کسی شاعر نے کہا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں نمازی، اسی لیے میں غازی۔ یعنی ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلندی عطا کرنا، ہماری اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیدا کرنا، ہماری اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنا، اور ہماری اپنی زندگی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو نکالنا۔ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس چیز پر کیا کرے، انسان غور کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ ہم تمہیں دنیاوی مشاغل میں پھنسا کے اور دنیاوی مصروفیات میں مصروف کر کے ہم تم سے ہمارے حکموں کا تقاضا چاہتے ہیں، ہم تم سے ہماری فرما برداری چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ دین تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا،
دین پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایسا کوئی حکم اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دین میں دین کے ماننے والوں کو اور اسلام کے ماننے والوں کو نہیں عطا فرمایا جو وہ نہ کر سکتے. فرض کریں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی پر نماز فرض نہیں کر دی، بلکہ شرط لگا دی کہ عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، پاگلوں پر نماز فرض ہے. بالغ پر نماز فرض ہے، نہ سمجھ پر چھوٹے بچوں پر نماز فرض نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کا ایک نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کرو. برائیوں سے بچنے کا راستہ بند کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑے ہو جانے کے بعد اب 10 سال کی عمر کے بعد بچوں کے بھیگنے کی عمر ہے، بچوں کے ضائع ہونے کی عمر ہے، بچوں کے برائیوں میں مبتلا ہونے کی عمر ہے. لہٰذا اب ان کے بستر کیا کر دو. تو فرمایا کہ عاقل اور بالغ پر نماز فرض ہے، مجنون پر، دیوانے پر، پاگل پر نماز فرض نہیں. ظاہر سی بات ہے جب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہوشیار ہو گئے ہیں، عقل مند ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، بیمار بھی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو ادا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں. آپ یقین کریں جو لوگ نماز کے فریضے کا اہتمام کرتے ہیں ان کے بھی وہ تمام کام انجام پا رہے ہیں اس دنیا کے اندر جو ان لوگوں کے کام انجام پا رہے ہیں جو اس فریضے کو ادا نہیں کرتے. تو کیا برائی ہے کہ ہم لوگ نماز کے فریضے کو بھی ادا کر لیں اور ہمارے وہ دنیاوی تمام کام بھی کر لیں جو کام ہم آلریڈی کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم شریعت میں ایسا نہیں ہے جس کو ہم انجام نہیں دے سکتے. ہم اپنی زندگی میں دینداری پیدا کریں، اپنے آپ کو دین سے جوڑیں. ہماری قوم نے صرف اسلامی نام رکھ لینے کو اور چند موٹے موٹے احکامات کو انجام دینے کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی کیا ہے دینداری. دینداری اتنا وسیع مفہوم ہے کہ یہ ہماری زندگی کے ہر ایک پہلو سے جڑا ہوا ہے. ہماری زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے اندر دینداری نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم اپنی قضائے حاجت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، فارغ ہونے کے لیے جاتے ہیں، فریش ہونے کے لیے جاتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ مربوط کر دیا. اس میں بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمیں کس طرح بیت الخلاء کے اندر داخل ہونا ہے، کس طرح بیت الخلاء میں بیٹھنا ہے، کس طرح ہمیں صفائی کا اہتمام کرنا ہے اور کس طرح ہمیں بیت الخلاء سے باہر ہونا ہے. اس کو بھی دینداری سے جوڑ دیا. ہم رات کے وقت ہار تھک کے اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے گھر آتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں جو کہ ہماری اپنی ضرورت ہے. کھانا ہماری اپنی بدن کی ریکوائرمنٹ ہے، ہماری اپنی ضرورت ہے. جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، جو گناہگار ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، جو بددین ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں. جن لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام دشمن ہے، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں اور ہم بھی کھانا کھاتے ہیں. لیکن ہمارے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جوڑا. کیا آپ اس ڈھنگ کے ساتھ کھانا کھائیں؟ آپ کا یہ کھانا بظاہر آپ کی ضرورت کے لیے ہے، لیکن ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ نے کھانا کھا لیا، آپ کا یہ کھانا کھانا بھی کیا بن جائے گا؟ دین بن جائے گا. آپ کے اس طرح کھانا کھانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. بتایا دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھائیں، ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں، اپنے سامنے سے کھانا کھائیں، اللہ کا نام لے کے کھانا کھائیں، 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں، اور کھانے سے جب فارغ ہو جائیں اپنی پلیٹ کو صاف کریں اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کھانا تو ہم کھاتے ہیں، کون انسان ایسا ہے جو دنیا کے اندر کھانا نہیں کھاتا ہے؟ اگر ہم نے اس ڈھنگ کے ساتھ کھانا کھا لیا
اللہ کی قسم ہمارا یہ کھانا بھی کیا بنے گا؟ عبادت بنے گا. اس کے اوپر ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. روزانہ ہم پانی پیتے ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں جو پانی نہ پیتا ہو. انسان پانی نہ پیے اس کے باڈی میں پانی کی کمی آ جائے گی, وہ بیماریوں کا ڈھانچہ بن جائے گا, لوز موشن اس کو ہو جائیں گے, اور نہ جانے کیا کیا بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی. انسان کی سب سے بڑی ضرورت, یہاں تک کہ کھانے سے بھی بڑی ضرورت انسان کی پیاس ہے, اس کو پانی کی طلب ہے. ساری دنیا کے لوگ پانی پیتے ہیں. ہم لوگ اللہ کا شکر ہے فری کا پانی پیتے ہیں. لوگ مول کا خرید کے بھی پانی پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پانی پی لیا, آپ کا یہ پانی پینا بھی کیا بنے گا؟ عبادت بنے گا. بتایا کہ آپ دائیں ہاتھ سے پانی پئیں, بسم اللہ پڑھ کے پانی پئیں, 3 سانس میں پانی پئیں, بیٹھ کر پانی پئیں, اور پانی پینے کے بعد آپ الحمدللہ دیکھ کر پانی پئیں. کیا پیارا طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا. لوگوں کو پانی پینے کا ڈھنگ نہیں ہے. باٹل لیا اور گٹ 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 باٹل سے اس کو کیا کر دیا؟ اپنے پیٹ کے اندر ڈال دیا. پتہ نہیں اس پانی کے اندر کوئی کچرا پڑا تھا, کوئی کیڑا پڑا تھا, کوئی اور چیز اس کے اندر پڑی تھی. ہمیں بتایا سیدھے ہاتھ سے پانی. اس پانی کو آپ پہلے دیکھ لیں کہ اس پانی کے اندر کوئی کچرا, کوئی اور چیز, کوئی ریت مٹی, کوئی ایسی چیز تو نہیں پڑی ہوئی ہے جو آپ کو کیا دے سکے؟ نقصان دے سکے. پینے سے پہلے آپ کیا کر لیں؟ بسم اللہ پڑھیں, اور 3 سانس میں آپ پانی پیئیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دم سے پانی پیا اور پانی ہمارے گلے میں پھنس جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. سینے میں جا کر کے وہ پانی کیا کرتا ہے؟ درد کرتا ہے. ان مصیبتوں سے بچانے کے لیے کہا کہ آپ کیا کریں؟ 3 سانس میں پانی پیئیں, اور کوشش کریں آپ کا پہلا گھونٹ چھوٹا ہو, دوسرا گھونٹ اس سے بڑا ہو, اور تیسرا گھونٹ اس سے بڑا ہو. جب آپ پانی پی چکے تو الحمدللہ کہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اگر اس طریقے پر ہم نے پانی پی لیا تو یہ پانی پینا بھی ہمارے لیے کیا بنے گا؟ کھانے پینے کے بعد رات کو جب ہم بستر پر آرام کرنے کے لیے آئے, اس کا طریقہ ہمارے دین نے, ہماری شریعت نے بتایا. بتاؤ دنیا کا کون انسان ایسا ہے جو آرام نہیں کرتا ہے؟ دنیا کے تمام لوگ آرام کرتے ہیں. ہمیں بھی آرام کا طریقہ بتایا, اور ہمارے اس آرام کے طریقے کو عبادت میں شمار کر دیا. کوشش کریں آپ باوضو ہو کر کے سوئیں. باوضو ہو کر کے سونے والا شخص رات بھر عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے. نیت کر کے سوئیں کہ میں انشاءاللہ تہجد کی نماز میں اٹھوں گا. آپ نے اگر یہ نیت کر لی اور آپ تہجد کی نماز میں نہ اٹھ سکے, آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے. اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ کر کے سوئیں, سیدھی کروٹ پر سوئیں, سونے کی دعا پڑھ کر کے سوئیں. آپ کہیں گے کہ بعض مرتبہ سیدھی کروٹ پر نیند نہیں آتی ہے. کچھ دیر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اس طرح سے گزار لیں, پھر جس طرح سے آپ سونا چاہتے ہیں آپ سوئیں. لوگوں کو سونے کے طریقے نہیں پتہ ہیں, ایسے بے ڈھنگے انداز میں سو رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا سونا دیکھیں تو عجیب غریب لگتا ہے. پیر عجیب و غریب طریقے سے کر رکھے ہیں, پورا پیٹ اور سینہ اور گردن پورا جو ہے الٹا لیٹ کر کے ایک دم کے پڑے ہوئے ہیں. کوئی طریقہ سونے کا انسانوں کے پاس اور دنیا کے لوگوں کے پاس نہیں. پورا دباؤ انسان کے سینے کے اوپر آنا ہے, لیکن وہ ان کی عادت ہے, اپنا کلچر ہے. ہمیں اپنا کلچر بتایا. اب غور کریں اس طریقے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا بتایا کہ آپ دائیں کروٹ پر سوئیں اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ کر کے سوئیں. کتنا سندر لگتا ہے اور کتنا پیارا لگتا ہے اس انداز کے اندر سونا. اگر کوئی انسان کسی ایسے انسان کو سوتا ہوا دیکھے تو بڑا پیارا اور پرکشش اس کو محسوس ہوتا ہے, اور انسان کی باڈی کے اوپر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں. جب انسان اس طریقے پر سو کر کے اٹھتا ہے تو ایسا ریلیکس اور ایسا فریش ہوتا ہے اور ایسا تر و تازہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بالکل کیا کر چکا ہوں, ایک دم فری کر چکا ہوں. سونے کا طریقہ بتایا کہ آپ عشاء کے فوراً بعد سو جائیں. اگر کوئی دینی مشغلہ نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کا, دین سیکھنے سکھانے کا, تو آپ اپنا وقت ضائع کرے بغیر, کیا رونا میں آپ کے سامنے رہوں,
جتنا اس دنیا کے اندر ہماری اپنی قوم وقت ضائع کر رہی ہے، اللہ کی قسم کسی اور قوم کے پاس اتنا وقت نہیں ہے جتنا ہماری قوم کے پاس ہے۔ اتنا وقت ہم برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ آج ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کا ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ جب یہ وقت ہمارے پاس سے چلا جائے گا، اس کے بعد ہمارے پاس سوائے پچھتانے کو کچھ نہیں رہ جائے گا۔ گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا ہے، اور وقت اس انسان کی کبھی نہیں قدر کرتا جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، وقت کی قدر پہچانو، وقت کی اہمیت کو جانو۔ آج آپ کو وقت ملا ہوا ہے، اس وقت کو آپ کام میں لاؤ۔ ایک ایک منٹ آپ کا سونے سے زیادہ قیمتی۔ صحت اور تندرستی ملی ہوئی ہے، اس کو غنیمت جانو۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک دن کا بخار اللہ کی قسم ایسا توڑ دیتا ہے انسان کو کہ اس کو اس کی صحت اور تندرستی کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ہم تندرست ہیں، صحت مند ہیں، تو ہم اپنی جوانی میں اور اپنی صحت اور تندرستی میں اتنے مست ہیں کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ اگر یہ صحت اور تندرستی ہم سے چھن گئی تو کیا ہوگا۔ چلنے پھرنے کا لائق نہیں ہوتا ہے انسان، بیمار پڑ جاتا ہے۔ بولنے کے لائق نہیں ہوتا ہے انسان اگر بیمار پڑ جاتا ہے۔ کسی کو میسج کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے انسان، بیمار پڑ جاتا ہے۔ فون اٹھانے کے لائق اور فون پہ بات کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے انسان، اس کا دل ہی نہیں چاہتا۔ کھانے پینے کے لائق نہیں ہوتا ہے انسان اگر بیمار پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی کو موت سے پہلے، یہ زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، نہ جانے کب ہماری موت آ جائے، اس کو غنیمت جانو، اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی، ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اس کو خرچ کر دو، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے میں پیسے بھی نہیں لگتے ہیں۔ مفت میں آسانی پہ ہم دین کے اوپر چل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو آخرت میں کامیاب بنا سکتے ہیں۔ فرمایا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی ملی ہوئی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزار لو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں لگا دو۔ صحت کو بیماری سے پہلے، صحت ملی ہوئی ہے، بیمار ہونے سے پہلے اس صحت کو اچھے کاموں میں کیا کر لو، استعمال کر لو۔ زندگی ملی ہوئی ہے، اس کو موت سے پہلے استعمال کر لو۔ تو میرے عزیزوں، باتیں بہت زیادہ ہیں کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں بتایا، سکھایا، سمجھایا، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ کوشش کریں کہ ہم اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ ہر چیز میں ہم اپنا محاسبہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنے آپ کو تولو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے۔ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کیا کرو کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا اچھے کام کیے اور کیا برے کام کیے، میں نے اپنا کتنا وقت برباد کیا اور کتنا وقت میں کام میں لایا، میں نے کتنی نیکیاں کی، میں نے کتنے گناہ کیے۔ ان کا کیا کیا کرو، محاسبہ کیا کرو، غور و فکر کیا کرو، کیلکولیٹ کیا کرو۔ اگر اپنی زندگی کے اندر ٹوٹا گھاٹا اور نقصان آپ کو دکھائی دے تو اس ٹوٹے گھاٹے کو ختم کرنے کے پہلو پر غور کرو کہ میں اپنی زندگی سے ان برائیوں کو کیسے ختم کر سکتا ہوں، یہ نقصان جو میری زندگی میں آیا اس کی تلافی میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں نفع ہے تو اس نفع میں اضافے کی پلاننگ کیا کرو کہ میں اس کے اندر اور کیسے اضافہ کر سکتا ہوں اور کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ روزانہ 5 منٹ شام کو تنہائی میں اپنے بستر پر لیٹتے وقت بیٹھ کر کے خاموشی کے ساتھ پورے 24 گھنٹے کی زندگی میں جس وقت آپ سوئے تھے اس وقت سے لے کر کے جب آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد سے لے کر کے آپ اپنے کام دھندے پہ گئے، اس کے بعد اپنے گھر آئے، اس دوران آپ نے کیا کچھ کیا اس کو پورا کیا کریں، آپ کیلکولیٹ کریں۔ کسی کو گالی دی، کوشش کریں انشاءاللہ کل گالی نہیں دوں گا۔ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، کوشش کریں کل جا کے اس لڑائی جھگڑے کی تلافی کروں گا، اس سے معافی مانگوں گا۔ اور جو کچھ ہمیں لگتا ہے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اچھائیوں کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔